الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 39 آیات کا درس ہم سن چکے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 40 کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ اور تفسیری فوائد انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور ذلت و عزت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئے، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیم پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئے، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی و اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے ہیں، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا فرمایا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اس آیت میں مزید ارشاد فرمایا گیا اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں یوں مذکور ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس عہد کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔